الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول فرمائے، روزہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے، کیا درس دیتا ہے؟ روزہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اور روزے کی فرضیت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر آ جائے، خوف الہی پیدا ہو جائے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے، ہماری زندگی میں پرہیزگاری آ جائے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نیک کام کرنا۔ اسی لیے صاحب تفسیر تقوی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اللہ رب العالمین کے حکموں کو ماننا، اللہ رب العالمین نے جو آرڈر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو مانا جائے، اس کو کیا جائے۔ واجتناب النواہی، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اس سے رکنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اگر کوئی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، رب العالمین سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جامع ترمذی کی اس روایت کو اٹھائیں جس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب البر والصلہ کے اندر لاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث پاک
حجۃ الوداع کے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، صلو خمسکم، 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو مومنوں کے اوپر اس کے وقتوں میں فرض کیا ہے۔ صوموا شہرکم، رمضان المبارک کے روزے کو رکھنا، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں مال دیا ہو، دولت دی ہو، اور تمہارا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا کرنا، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین کا ڈر آ جائے گا، نماز پڑھنے لگو گے، زکوٰۃ دینے لگو گے، اپنے امیر کی اطاعت کرنے لگو گے، روزہ رکھنے لگو گے، تدخلوا جنت ربکم، تو اپنے رب کی جنت میں داخل کیے جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ تقویٰ کا فائدہ ہے، اور رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر خوف الہی آ جائے۔ دوسری چیز، روزہ خواہشات سے انسان کو روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر خواہش نفس کو رکھا ہے۔ روزہ خواہشات سے روکتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتجوز فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعتوں، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کرنا چاہیے، وہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ شادی انسان کی نگاہوں کو نیچی کر دیتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزہ رکھا کرے، وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ خواہش نفس کو قابو کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ روزہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ خواہشات کو کنٹرول روزہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایسا انسان اپنے خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ نمبر 3، روزہ انسان کو جھوٹ سے روکتا ہے، اس لیے انسان کو روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یدع قول الزور والعمل به، من یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولتا رہے، روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا آدمی بھوکا پیاسا رہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی گناہ کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے تو ایسے آدمی کو روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ روزہ
جھوٹ سے روکتا ہے۔ نمبر 4، روزہ لغویات سے روکتا ہے۔ لغو کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں، سارے بیہودہ کام آ جاتے ہیں، اخلاق سے گرے ہوئے جتنے بھی کام ہیں تمام کے تمام لغویات کے اندر آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس روایت کو اٹھائیں جس حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وَإِنِ امْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتِمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جس طریقے سے جنگ میں وار سے بچنے کے لیے، جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کیا جاتا تھا، ویسے ہی گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ اس لیے جو روزہ رکھے اسے فحش کلام نہیں کرنا چاہیے، غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے، لغو باتیں نہیں کرنی چاہیے، جہالت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، گالی دے تو اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ لغویات سے انسان کو روکتا ہے۔ نمبر 5، روزہ صبر سکھاتا ہے۔ انسان جب بھوکے رہتا ہے، پیاسے رہتا ہے تو اس کو صبر کرنا آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راویوں بیان کرتے ہیں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کی برابر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین کتنا بدلہ ادا کرے گا، اللہ رب العالمین کتنا بدلہ دے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میں اس لیے روزے دار کو بدلہ دوں گا کیونکہ روزہ دار میرے لیے کھانے کو چھوڑتا ہے، پینے کو چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر صبر کرنا آ جاتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا۔
اور روزہ صبر سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، قیام اللیل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ بار الہٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔